سال کا بگاڑ ختم ہو گیا اور دو بڑی بڑی چیزیں وجود میں آ گئی. ایک تو مجمع تیار ہو گیا. مجمع اس لیے کہ دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنے کے لیے آپ کی تقریر سے لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ مجمع میں اسلام کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں گے. اس لیے آج کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ایک تو مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس مجمع کے بارے میں آپ جو فرماتے ہیں میرے صحابہ سارے ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. یہاں تک ایک اللہ والے کے خواب میں ایک صحابی نے آ کر یوں کہا کہ اے فلانے، اگر ہم نے کیا ایک آدمی بھی زندہ ہوتا تو اللہ کا دین ایسا نہیں مٹتا جیسا اس وقت میں مٹ رہا ہے. یعنی ایک صحابی پورے دین کو سنبھال لے اور پوری امت کو سنبھال لے. اسی لیے ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم ہو، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کیا کون سا اسلام؟ اور میں کون ہوں مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ان کی دعوت ہے. اس لیے ایک تو مجمع تیار ہو گیا، وہ ایک جس کو دنیا کے سامنے پیش کرایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. دوسرا 23 سالہ صحیح محنت کے نتیجے میں ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا پورے حجاز کا. خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے اور اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. کوئی یتیم اور بیوہ اپنے آپ کو مدینہ میں یتیم اور بیوہ نہیں محسوس کرتا تھا، پورا مدینہ ان کا خیال رکھنے والا تھا. اور 100% ایمان والے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب تھے. ایک آدمی آپ کو دنیا کا طالب نہیں ملے گا. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں، اس طرح مسلمان ہوں دین کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کے لیے میری جان مال اتنی لگتی ہے جتنا اس ذمہ داری کا تقاضا ہوتا ہے، ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے لیے بھی میری جان مال اتنی لگے گی جتنا دین کا تقاضا ہے. اسی لیے محنت کا جو رخ آپ کے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر ایمان والے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور یہ تقاضا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا، جس کے نتیجے میں 100% ایمان والے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں بلا کسی استثناء کے. لیکن اس مجمع میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سواری بھی ہے اور توشہ بھی ہے، اور بڑا مجمع وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو ان کو سوار کر سکے اور ان کو توشہ دے سکے. تو جن کے پاس استعداد تھی وہ تو چلے گئے، اور جن کے پاس سواری اور توشے کا انتظام نہیں ہوا وہ روتے ہوئے رہ گئے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم، جو اس حالت میں واپس لوٹے ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے آنسو جاری ہے آنکھوں سے کہ بھائی کام کا ایک تقاضا آیا تھا کہ یہ تو چلے گئے اور ہم رہ گئے. میرے محترم دوستو، ایسا ایک پاکیزہ ماحول جو ہے وہ قائم ہو گیا صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، اور وہ صرف محنت کا یہ رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. ہم حیات الصحابہ کو پڑھیں گے تو ہم کو یہ بات کھل کر ملے گی کہ اس کے اندر میں 100% ایمان والوں کی جان مال دعوت پر اتنی لگی جتنا دعوت کا تقاضا تھا، عبادت پر اتنی لگی جتنا عبادت کا تقاضا تھا، اور اخلاق پر اتنی لگی جتنا اخلاق کا تقاضا تھا، اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگی بلکہ ضرورتیں ٹوٹی اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے کہ بھوک کے ساتھ کام کیا، پیاس کے ساتھ کام کیا، کپڑوں کی کمی کے ساتھ کام کیا، سواریوں کی کمی کے ساتھ کام کیا. اس طریقے سے کام کیا کہ اللہ کو پیار آ گیا، اور ایک چھوٹی سی جماعت اور کمزور جماعت کے ہاتھوں تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دھارے کو بدل دیا. کفر کے دھارے کو ایمان سے بدلا ہے، شرک کے دھارے کو توحید سے بدلا ہے، ظلم کے دھارے کو انصاف سے بدلا ہے، خوف کے دھارے کو امن سے بدلا ہے، اور حیوانیت کو انسانیت سے بدل کر کے پوری دنیا کے امن و امان کا ایسا گہوارہ اللہ نے بنا دیا کہ جس میں ہر انسان کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو گئی. اس لیے میرے محترم دوستو،
ہماری اس محنت کے ذریعے سے یہ دو چیزیں مقصود ہیں. ایک تو دل کا رخ صحیح ہو اور ایک ہمارا فکر صحیح ہو کہ جس فکر کے راستے سے ہماری محنت کا رخ صحیح ہو جائے کہ جو محنت ہمیں اپنے آپ کو بھی بنا دے اور عالم کو بھی بنا دے. اللہ نے اتنی زبردست طاقت رکھی ہے. اب میرے دوستو ہمارے اپنے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اس کے لیے ہماری اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے. ہماری اس محنت میں کچھ کرنے کے کام ہیں، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، اور یہ دونوں کام اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہیں. کسی کا عمل کا اتفاق نہیں ہو سکتا، نہ انفرادی کا اور نہ اجتماعی کا. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ ہماری محنت میں جتنے انفرادی اعمال ہیں ان انفرادی اعمال کی پابندی سے اللہ یاد رہے گا اور استقامت پیدا ہوگی، اور جتنے اجتماعی اعمال ہیں ان اجتماعی اعمال کی پابندی کی وجہ سے آدمی کی تربیت ہوگی اور آدمی بنے گا. اور جس کی اس محنت کے ذریعے سے تربیت ہوگی اور جس کی زندگی میں استقامت آئے گی اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیتے رہیں گے. اور اصل یہی ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے، ورنہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. کام ہو جائے گا لیکن فاسق اور فاجر کو ملے گا کچھ بھی نہیں. اس لیے کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ میدان احد میں عثمان نے بہت بڑا کام کیا. مسلمانوں کے صف میں رہ کر اس نے کافروں سے قتال کیا، یہاں تک کہ واہ واہ ہو گئی تھی عثمان عثمان عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور اس سے برداشت نہیں ہوا تو اپنے ہی خنجر سے حرام موت مر کر کے یہ جہنم میں چلا گیا. اس لیے کام ہو اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے یہ اصل ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اس محنت میں بنا ہوا چلے اور استقامت کے ساتھ میں چلے. تو آدمی کی تربیت اور استقامت کے لیے انفرادی اجتماعی اعمال ہے، اور میں جتنے ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال ہیں ان سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ آدمی اس محنت میں چلے. اعمال بھی سارے ہوں اور روز کیے جائیں. ایک عمل کیا ایک چھوڑ دیا، ایک عمل کیا دوسرا چھوڑ دیا، تو اس طرح آدمی کی تربیت کبھی مکمل نہیں ہوگی. کرنے کا ثواب مل جائے گا، اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کو جس طریقے کا بنانا مقصود ہے کہ جن کاملین سے اللہ تعالیٰ کام لیا کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے انفرادی اجتماعی اعمال پورے ہوں اور روز پورے ہوں. اسی کے ساتھ جو بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے ساتھ اس محنت میں چلا جائے. جیسے علاج میں دو چیزیں ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. آدمی نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی لیکن پرہیز نہیں کیا تو دوا کام دے گی نہیں، اور دوا جو ہے اس سے نفع نہیں ہوگا. ایسا ہی ہماری محنت کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا، کہ جتنے کرنے کے کام ہیں اور جتنے بچنے کے کام ہیں کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت میں چلتے، چاہے مقامی محنت ہو چاہے باہر کی محنت ہو. ان دونوں محنتوں میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے جب آدمی کرنے اور بچنے کے ساتھ چلے گا تو اس کا سب سے پہلا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کے دل کا رخ صحیح ہوتا چلا جائے گا اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف. اسی کے ساتھ ہماری محنت کا دوسرا جز یہ ہے کہ ہمارا فکر تدریجی طور پر صحیح بنتا چلا جائے، کہ جس کے راستے سے ہماری محنت آہستہ آہستہ صحیح رخ پر جائے. اس کے لیے دو محنتیں ہماری اس محنت میں ہیں، چاہے مقامی محنت ہو اور چاہے نقل و حرکت کی محنت ہو. اس میں سب سے پہلی محنت اپنی استقامت کے ساتھ ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ہر گھر اور ہر فرد کی محنت ہے. کہ نکلنے کا زمانہ ہے اس کے وقت میں بھی ہماری جماعتوں کو تقسیم کر کے اور گھروں کو تقسیم کر کے، آپ 12 ساتھی ہیں، 150 گھر ہے جس مسجد کے اطراف میں آپ گئے ہیں، ان کی 6 جماعتیں بنا کر 150 گھروں کو آپ 6 جماعتوں پر تقسیم کر کے ایک جماعت 3 دن اس مسجد میں ٹھہر کر ایک گھر ایک فرد سے ملے، توحید رسالت آخرت سمجھا کر
ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرے. اگر ہم مقام پر ہیں تو مقامی محنت میں روزانہ 2.5 گھنٹہ کم سے کم 24 گھنٹے میں سے فارغ کر کے محنت کی ایسی ترتیب قائم کی جائے 2-2 3-3 افراد کی جماعت بنا کر اور اپنی مسجد کے اطراف کے گھروں کو تقسیم کر کے کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جائے. جب محنت کا یہ رخ قائم کیا جائے گا تو اس کے راستے سے ہم بھی روز ترقی کریں گے اور ہمارا ماحول میں بھی روز سدھار اور درستگی جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. اس لیے کہ امت کی آج المیہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے یا امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. وسائل بھی ہے اور معلومات بھی ہے. ایک آدمی بے نمازی ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے. ایسا ہی وسائل بھی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں، جس کی وجہ سے معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن زندگیوں میں عمل نہیں ہے. اور عمل کی اتنی کمی ہے کہ بھلے کہنے کو آپ کہہ لیں کہ دنیا میں 70-80 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے کہ جس میں 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے. اس سے نیچے صوبے سے نیچے ضلع سے نیچے تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3,000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دینداری کے ساتھ چل رہے ہو، ایسا گاؤں بھی بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اور اس دینی کمزوری کی وجہ سے پوری امت حالات میں گھری ہوئی ہے. یہ حالات میں گرنے کی وجہ ملک و مال کی کمی نہیں ہے، بلکہ صرف دین کی کمی کی وجہ سے یہ حالات کا شکار پوری امت ہوئی ہے اور مشکلات میں جو ہے وہ گری ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایک فرد پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا تاکہ وہاں جا کر اسی محنت کرے کہ اس میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہے ہر آدمی اور دین کے معاملے میں نیچے دیکھ رہا ہے. تو ہر آدمی کتنا ہی مال ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے اوپر دیکھنے کی وجہ سے، اور دین کے معاملے میں نیچے دیکھنے کی وجہ سے کتنا ہی دینی کمی ہو لیکن ہر آدمی اپنے کو ولی سمجھ رہا ہے اور بزرگ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اپنی استقامت کے ساتھ ہماری محنت کا ایک بہت بڑا جز یہ ہے کہ نکلنے کا زمانہ ہو یا مقامی محنت ہو، ایک گھر ایک فرد پر محنت کر کے ہر ایمان والے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری محنت کی دوسری بنیاد ہے اور دوسرا جز ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے راستے میں جب یہ نکلے گا تو اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے گا. اسی لیے نکالنا ہوتا ہے کہ نیچے دیکھنے کے بجائے اوپر دیکھنے کی عادت پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھنے کی عادت پڑے. اس کے لیے جماعت میں نکالا جاتا ہے. جب اوپر دیکھے گا تو اپنی دینی کمی کا پتہ آدمی کے اندر میں چلے گا. اس لیے ایک آدمی کے پیچھے دوڑنا، ایک آدمی کی ملاقات کرنا، ایک آدمی کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھانا، نبیوں اور صحابہ کی قربانی ان کے سامنے بتانا، اس کے جو مواقع کام کرنے والوں میں آپ کے پاس آئیں گے وہ اسی وقت میں آئیں گے جب ایک آدمی کے پیچھے ہم دوڑیں گے، چاہے نکلنے کا زمانہ ہو چاہے مقامی محنت کا زمانہ ہو. اس لیے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری محنت کی دوسری بنیاد ہے. اپنی فکر کی تبدیلی کے لیے دوسری محنت ہے کہ ہر فرد امت کو اعمال نبوت پر کھڑا کرنے کی محنت کرنا. سب تو 4 مہینہ نہیں نکل سکتے اور نہیں نکل رہے ابھی بھی. کتنا محنت کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے یہاں 4 مہینے کی جماعتیں کتنی نہیں کی سال بھر میں، تو بہت زیادہ نہیں ہوگی، بہت تھوڑی جماعتیں ہوگی. تو جو لوگ اپنے مقام پر رہ رہے ہیں وہ مقام پر رہنے والے ایمان والے ہر آدمی اپنے آپ کو اعمال دعوت میں لگاوے. یہ ہماری مسجدوار جماعت کیا ہے؟ ہر فرد امت کو اعمال دعوت میں لگانے کی محنت ہے کہ ہر ایمان والا داعی بن کر کے جیے. اس لیے کہ اگر داعی بن کر جیے گا تو یہ چاہے کتنا ہی غلط سے غلط ماحول میں ہوگا لیکن غلط تاثر سے یہ بچا رہے گا ایمان کی دعوت کی وجہ سے. اور اگر حق کی دعوت نہیں ہوگی تو مسلمان گھرانے میں ہو کر مسلمانوں کے ملک میں ہو کر بھی باطل کی دعوت سے یہ متاثر رہے گا. اس لیے کہ دعوت ایک ایسا قلعہ ہے جو آدمی کو باطل کے تاثر سے بچائے رکھے. اس لیے ہر آدمی دعوت کے ساتھ جیے، ہر آدمی دین کو سیکھے اور سکھائے.
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آدمی جو ہے وہ باہر نکلے گا تو ہی سیکھ سکتا ہے. اپنے مقام پر مسجد کے امام صاحب سے جا کر کے اپنے دین کو سیکھ سکتا ہے, اپنے ساتھیوں سے دین کو سیکھ سکتا ہے, اپنے ساتھیوں کو دین سکھا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے کا ایسا آسان راستہ بنایا تھا کہ جس میں کوئی بلڈنگ نہیں, جس کے لیے کوئی پیسہ جمع کرنا نہیں, جس کے لیے کچھ دینا نہیں, جس کے لیے کچھ لینا نہیں. پڑھانے والا کچھ لے گا نہیں, پڑھنے والا کچھ لے گا نہیں, بلکہ پڑھنے پڑھانے والے دونوں علم کے لیے ضرورت ہوگی لگانے کی تو لگا کر کے اس کو حاصل کریں گے, لگا کر کے اس کو دیں گے. محنت کا ایسا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سیکھنے اور سکھانے کا قائم فرمایا. اسی کے ساتھ میں ہر فرد امت اللہ کی اطاعت پر آئے. ذکر کی حقیقت اطاعت ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیے, جو سیکھے اس پر عمل کرے. اسی کے ساتھ کچھ لیوے نہیں بلکہ اپنی جان مال لگا کر کے ان اعمال میں بھی لگے اور پوری امت کو اس میں لگائے, صرف اللہ کو چاہے اور آخرت کو چاہے. تو یہ اعمال ہر مسجد کے اندر میں قائم کیے جائیں اور ہر ایمان والا ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے. جتنا لگا سکتا ہے, 8 گھنٹہ لگا سکتا ہے 8 گھنٹہ لگائے, 2.5 گھنٹہ لگا سکتا ہے 2.5 گھنٹہ لگائے, 3 گھنٹہ لگا سکتا ہے 3 گھنٹہ لگائے. اس لیے کہ جب تک میرے دوستوں وقت فارغ نہیں کیا جائے گا اور اچھا وقت نہیں فارغ کیا جائے گا, جب تک کام کے تقاضے ہمارے اوپر کھلیں گے نہیں. اگر محنت کا یہی رخ رہا کہ بھئی مسجد وال جماعت بیٹھی ہے, کیا کس کی ملاقات کریں گے, ذہن بالکل خالی ہے. اچھا ایک کام کرو, تمہارے گھر کے راستے میں پرانا آدمی ہے, اس کی ملاقات کر کے چلے. اب گھر پر گئے ملا تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر پر گئے. محنت کا یہ رخ جو ہے بہت طاقتور رخ نہیں ہے, یہ بہت کمزور رخ ہے. اس کمزور رخ سے نہ ہماری ترقی ہوگی اور نہ ہمارے ماحول کے اندر میں کوئی ترقی ہوگی. محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ساتھی کم سے کم 2.5 گھنٹہ 150 منٹ فارغ کرے. جب 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو اللہ کام سجائیں گے کہ 2.5 گھنٹے میں کیا کریں گے. کام تو اسی وقت میں تک آئیں گے ذہن میں جب وقت فارغ کریں گے. تو جب 2.5 گھنٹہ آپ نے فارغ کیا ہے اور آپ نے ساتھیوں کو بھی تقسیم کیا ہے اور آپ نے علاقے کو بھی تقسیم کیا ہے, اب ایک جماعت جو ہے وہ ایک گھر پر گئی, پوچھا بھائی فلانے صاحب ہے کیا, نہیں. اچھا تو اب جو ہے ان کے پاس تو 2.5 گھنٹہ پورا ہے لگانے کے لیے, تو یہ گھر پر نہیں جائیں گے بلکہ یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کہاں ملیں گے. تو گھر والوں نے کہا کہ فلانی جگہ ہماری دکان ہے وہاں ملیں گے. تو اب یہ جماعت جو ہے وہ رکشا سے یا گاڑی سے یا پیدل اگر جانا آسان ہوگا تو وہاں جائے گی, دکان پر جائے گی. دکان پر پہنچے, پوچھا بھائی فلانے صاحب کہاں ہیں, کہا بھائی فلانے صاحب تو یہاں نہیں ہے, فلانی جگہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں گے. تو ان کے پاس تو 2.5 گھنٹہ پورا ہے, تو یہ کیا کریں گے, یہ یہاں سے وہاں جائیں گے جہاں پر ان کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے. جب یہ 3 جگہ آدمی دھکا کھا کر کے وہاں جائے گا, تھوڑا سا تھکے گا, پسینہ نکلے گا, گاڑی پہ پیسہ خرچ کرے گا اور وہاں جا کر بات کرے گا, تو اللہ اس کی بات پہ وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں بات کی قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. یہ پکی چکی میں بات آپ کو کر رہا ہوں. ہماری دعوت میں طاقت جو پیدا ہوگی وہ ہمارے تھکنے کی وجہ سے پیدا ہوگی. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے, تعب, کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیارا جاوے تو کام ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے. اللہ کہاں ہے, محنت کا ایک پہاڑ ہے جس کے پیچھے اللہ ہے. تو جب آدمی تھک جائے گا تو اللہ کو بہت پیار آ جائے گا اس پر. آپ دیکھو ایک بیٹا تھک کر آتا ہے کام دھندے سے تو ماں باپ جو ہے اس کے ان کا پیار اس کو ملتا ہے. آدمی تھک جائے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی تھکنے کی برکت سے. تو اس لیے محنت کا یہ رخ اسی وقت میں صحیح ہو سکتا ہے جب ہمارے ساتھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی کم سے کم 2.5 گھنٹہ 150 منٹ ان دعوت کے تقاضوں پر لگائیں. اب آپ بتاؤ اس میں سے کون کون ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ پورا روز لگائیں گے. اللہ خوش رکھے, بہت اچھے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا سے زیادہ دین کو اور دین کی محنت کو ہمارے لیے آسان فرمائے. تو اس لیے میرے دوستو یہ دوسری استقامت کے ساتھ دوسری بنیاد ہے, ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. ہماری اس محنت کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو ان اعمال نبوت پر کھڑا کرنا مقامی محنت کے ذریعے سے
کہ ہر ایمان والے کا تعلق اللہ سے گھر سے قائم ہو جائے اور یہ ان اعمال نبوت میں اپنے آپ کو لگائے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا. تو اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے سارے عالم کے لیے. تو بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی تمام مساجد میں اور مساجد کے راستے سے تمام ایمان والوں میں اور ان کے گھروں میں جو اعمال نبوت کے راستے سے ہدایت جائے گی. اس لیے ہر گھر کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے تو ہر گھر میں مسجد کے راستے سے ہدایت پہنچ جائے گی. جس طرح پانی سے تعلق ہو گیا تو پانی پہنچ گیا, لائٹ سے تعلق ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی, مسجد سے تعلق ہو جائے گا تو ہر گھر میں ہدایت اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے مسجد کے راستے سے. اس لیے ہر ایمان والے کو ان اعمال نبوت کے لیے کھڑا کرنا اور جتنا لگا سکتے ہیں اتنا لگانا, اس کی قدر کرنا اور آگے کی چیز ان کو سمجھانا. ایک آدمی آدھا گھنٹہ لگا سکتا ہے, آدھا گھنٹہ لینا, 1 گھنٹہ لگا سکتا ہے, 1 گھنٹہ لینا, 1.5 گھنٹہ لگا سکتا ہے, جتنا دے اتنا لینا, آگے کی اس کو ترغیب دینا. اور میں لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین, اپنے آپ کو پابند بنانا اور ایمان والوں کو ترغیب دینا, یہ ہمارا کام ہے. ہمارے یہاں نوک جھوک نہیں, توک جھوک نہیں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پابند بنائے اور اپنے ایمان والوں کو ترغیب دے اور اپنے ایمان والوں کو آگے کی بات سمجھا کر ان کو کام پر آمادہ کرے. یہ ہماری اس محنت کی یہ 3 بنیادیں ہیں. استقامت ہے, ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرنا ہے, ہر فرد امت کو اعمال دعوت کے ساتھ مقامی طور پر جوڑنے کی محنت ہے, اور ان 3 بنیادوں کے پیچھے اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے رات کا اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں اور آہوزاری میں لگنا ہے. دن میں محنت کرنے کے بعد میں رات کو اچھی نماز پڑھنا, لمبا قیام کرنا, لمبا رکوع کرنا, لمبا سجدہ کرنا, بڑی بڑی صورتیں یاد کر کے اللہ کے سامنے لمبا لمبا قیام کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. صحابہ کے بارے میں فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل, فرمایا دن کے شہ سوار ہے اور راتوں کے عبادت گزار ہے. فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل, فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ صحابہ کی شان بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ صحابہ میں منتقل ہو گئی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, رات کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں, کر کے تھک کے مٹ کے پھر اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں. اس لیے میرے دوستو رات کو اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں اور مناجات میں لگنا ہے, اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ نقل و حرکت جو ہے اس کی مثال ایک برتن کی ہے, اور برتن خالی ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بسلری کا بوتل ہے, اس میں پانی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت ہے, اور اگر پانی ہے تو 1 ریال ہے, دودھ ہے تو 5 ریال ہے, اور شہد ہے تو 50 ریال ہے, چاندی ہے تو 1000 ریال ہے, اور سونا ہے تو لاکھوں ریال ہے. تو ظرف کی قیمت مضروب کی وجہ سے ہوتی ہے, ظرف کی قیمت مضروب کی وجہ سے, یہ آدمی کی قیمت ایمان کی وجہ سے. ورنہ دنیا کا صدر اللہ کی نگاہ میں ایک جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے اگر اس کے پاس میں ایمان نہیں ہے. تو ایسا ہی ہماری اس محنت کی جو روح ہے وہ دعوت اور دعا ہے. ہماری اس محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے. جتنا ہم دعوت پر پڑھیں گے اور جتنا ہم دعا پر پڑھیں گے اتنا اللہ کے یہاں مقبول ہوتے چلے جائیں گے. اور میں دعا کا راستہ جو ہے وہ قبولیت کا راستہ ہے, اور جو ایک مرتبہ مقبول ہو جاتا ہے وہ کبھی اللہ کے یہاں سے وہ مردود نہیں ہوتا. اس لیے دین میں دعوت کے راستے سے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا اور رات کو نماز اور دعا کے راستے سے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کے راستے سے اپنے آپ کو تھکانا اور اللہ کے سامنے رونا دھونا, یہ تو کیمیا ہے. اب دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بات کرنا نہیں سکھاتے, اللہ اس کو رونا سکھا کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں. اگر اس کو بھوک لگے تو روئے, پیاس لگے تو روئے, بیمار ہو جائے تو روئے, کپڑا بدلنا ہے تو روئے, اور اس کی ساری ضرورت رونے کے راستے سے پوری ہو جائے. تو آپ انداز لگائیں کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے آنسو بہا دے
تو یہ آنسو تو آگ کے سمندروں کو بجھانے والے ہیں اور ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے یہ آنسو ہے جن میں محنت اور رات کو اللہ کے سامنے رو. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہ ہو، بلکہ دعوت اور دعا یہ علم کے ساتھ ہو. اور علم جو لیا جائے گا وہ گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر لیا جائے گا. جس تعلیم کے حلقے میں فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، جس کے ذریعے سے دعوت کا علم لینا. اس لیے کہ دعوت کا علم جو ہے وہ فضائل کا علم ہے، وعدے اور وعید کا علم ہے، ترغیب اور ترہیب کا علم ہے، بشارت اور انذار کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دنیا میں حق لے کر کے بھیجا، اور حق کو انسانوں کے قلوب تک پہنچانے کے لیے جو اسلوب دیا ہے وہ بشارت اور انذار کا دیا ہے. اسی لیے سارے نبی بشیر ہے اور نذیر ہے. ان کی دو صفتیں ہیں سارے نبیوں کی، مبشرین ہیں اور منذرین ہیں. یہ بشارتیں سناتے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے. کہ زکات دو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے. تو یہ بشارت ہے اور یہ انذار ہے. اس لیے اس دعوت کے علم کو گھنٹوں بیٹھ کر کے اپنی دعوت میں اس کو لینا کہ ہم ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کے فضائل سنائیں گے. نماز کی دعوت دیں گے، نماز کے فضائل سنائیں گے. علم اور ذکر کی دعوت دیں گے، اس کے فضائل سنائیں گے. اخلاق کی دعوت دیں گے، اس کے فضائل سنائیں گے. اخلاص کی اور دعوت کی، کام کی دعوت دیں گے اور اس کے فضائل سنائیں گے، تاکہ فضائل کے راستے سے امت دوبارہ کام پر کھڑی ہو جائے. سنی سنائی بات ہی کہ بھئی اس کی سنی اور کہہ دیا، اس لیے کہ نقل کرنے والے کے تو عقل ہوتی نہیں، یاد رکھو. اس لیے نقل سے کام نہیں چلتا، بلکہ جو حدیث کا علم ہے وہ ٹھوس علم لے کر اپنی دعوت میں اس کو چلانا. اس لیے دعوت اور دعا علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ ہمارا اس محنت میں روز چلتے ہوئے اللہ سے ہمارا تعلق روز بڑھنا چاہیے. اللہ سے محبت کا تعلق، اللہ سے ڈر کا تعلق، اللہ سے یقین کا تعلق یہ روز بڑھتا رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم ہی اللہ سے غافل ہوں گے تو سویا ہوا آدمی سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا ہے، جاگا ہوا آدمی سوئے ہوئے کو جگا سکتا ہے. ہم ہی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو ہم کس طرح کسی کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے ہمارا روز تعلق بڑھے. اس کے لیے جس طرح دعوت میں اپنے آپ کو تھکانا، ایسا ہی عبادت میں بھی اپنے آپ کو تھکانا. اسی لیے صحابہ کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا یہ صحابہ ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ یہ بہت رکوع کرنے والے ہیں اور یہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں. اس لیے تسبیح میں، تلاوت میں، نوافل کی کثرت میں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے میں، عبادت میں اپنے آپ کو ایسا تھکانا کہ روز اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے، غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جو دنیا میں پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں. یہ تین بنیادیں ہیں صحابہ کے پھرنے کی، ایمان، اعمال اور اخلاق. تو اس لیے اخلاق کے ساتھ دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے. اخلاق ہمارے اندر ہوں گے تو نئے نئے لوگ آئیں گے، تو اخلاق کی وجہ سے ہمارے سے چمٹے رہیں گے. جیسے زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے کہ اپنے والد کے ساتھ، چچا کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر ہیں کہ ماں باپ کو قربان کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس طریقے سے ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ چمٹے رہیں گے، جس میں صبر ہو، تحمل ہو، برداشت کرنا ہو، اپنے ساتھیوں کو نبھانا ہو، ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہو، درگزر کرنا ہو، ان کی قربانی کی قدر کرنا ہو، مشکل کام میں اپنے آپ کو آگے رکھنا ہو، آسان کام میں اپنے ساتھیوں سے لینا ہو. کام اچھا ہو جائے تو ساتھیوں کی طرف منسوخ کرنا، کام میں نقصان ہو جائے تو اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا اور ذمہ دار سمجھنا. محنت کا یہ رخ ایسا ہے کہ جو ساری امت کو کام کے ساتھ میں جوڑ دے. اور اسی کے ساتھ منمانی کے ساتھ تبلیغ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ منمانی سے آدمی نہیں بنتا، آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی کے ساتھ بنتا ہے. زندگی بھر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ، زندگی بھر سخاوت کیا منمانی کے ساتھ،
زندگی بھر تبلیغ کا کام کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا تو یہ سارے بڑے بڑے کام کر کے بھی آدمی بنے گا نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا. تو آدمی جو بنے گا وہ قربانی سے بنے گا. تو قربانی کے ساتھ اس محنت میں لگے رہنا. تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی ملنگ بننا نہیں ہے کہ گھر چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, اس کا نام قربانی نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جماعت میں نکلنے کے معنی ہے منمانی سے نکلنا. جماعت میں نکلنے کے معنی منمانی سے نکلنا. ایک آدمی نے چلہ لگایا, 4 مہینہ سال لگایا, لیکن منمانی سے نہیں نکلا تو اس کی تربیت شروع ہی نہیں ہوئی. آدمی کی تربیت اس وقت میں شروع ہوگی جب آدمی اپنے نفس پر قدم رکھے گا اور اپنی منمانی چھوڑے گا. اب آدمی جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. دوسرے ہی قدم میں یہ بننا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے منمانی کے ساتھ تبلیغ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ. تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے دین کے تقاضے کو اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا. ایک آدمی رات کو 2 بجے آیا, صبح گہری نیند میں ہی اور اذان ہوئی فجر کی. اب بستر کو دور پھینکنا اور وضو کر کے مسجد میں جانا, اس کا نام قربانی ہے. یہ اپنی راحت کو قربان کیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. دعوت کا تقاضا آیا, گشت کا, تعلیم کا, 2.5 گھنٹے کا, 3 دن کا, دوسرے گشت کا, اور اس وقت میں جی نہیں چاہ رہا ہے. تو دعوت کے تقاضے کو پورا کرنا اور جی چاہی کو چھوڑنا, اس کا نام مجاز ہے اور اس کا نام قربانی ہے. دین کا اور دعوت کا تقاضا آیا اور اسی کے ساتھ دنیا کے تقاضے ٹکرائے. تو دین کے اور دعوت کے تقاضے کو آگے رکھنا اور دنیا کے تقاضوں کو پیچھے رکھنا, اس کا نام قربانی ہے. قربانی کس کا نام ہے؟ کرنا اور جی چاہی کو چھوڑنا. دین کے اور دعوت کے تقاضے کو آگے رکھنا اور دنیا کے تقاضوں کو پیچھے رکھنا. چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ بھائی چھوڑنے کو کیا چھوڑیں گے, کھانا چھوڑ دیں گے, کپڑا بنانا پہننا چھوڑ سکتے ہیں, مکان چھوڑ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, صرف آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے کہ دین کو اور دین کی محنت کو آگے کرو اور اس کو پیچھے کرو. اس کا نام قربانی ہے. جب اس قربانی کے ساتھ اس محنت کے اندر میں دعوت اور دعا میں علم اور ذکر کے ساتھ اخلاق اور قربانی کے ساتھ چلیں گے تو سب سے پہلا انعام اللہ جو روز دیں گے وہ ہدایت میں ترقی دیں گے. روز جو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے وہ ہدایت میں ترقی ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جب ہدایت میں ترقی ہوگی تو روز طبیعت کام پر چلتی رہے گی بلکہ دوڑے گی. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سب کی ترقی رکی ہوئی ہے اور ترقی کی رکنے کی وجہ سے دعوت کے تقاضوں پر طبیعت دوڑنے کے بجائے طبیعتیں بیٹھی ہوئی ہے. الا ماشاء اللہ. تو طبیعتوں کو کام پر آمادہ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ محنت کا ایسا رخ اختیار کیا جائے کہ جس کے راستے سے روزانہ ہدایت میں اور روحانیت میں ترقی ہو. جتنی ہدایت میں ترقی ہوگی اتنی طبیعت کام کے لیے آمادہ ہو جائے گی اور طبیعت کام کے لیے دوڑے گی, روکنے کے بجائے روکنے سے بھی نہیں رکے گی. اس لیے سب سے پہلا انعام اللہ جو دیں گے وہ ہدایت میں ترقی دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ مجاہدے کا ہے اور قربانی کا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجاہدے کے راستے سے جو دیں گے وہ اتنا دیں گے کہ زندگی بھر کھائے کھلائے ختم ہو کر کے نہیں دیں گے. یہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ دیں گے کام کے صحیح رخ کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں. تیسرا انعام اللہ جو دیں گے کہ کام کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ناگواریوں سے ہوتی ہے, مخالفت اور دشمنیوں سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مخالفت کو, دشمنی کو, ناسازگار حالات کو اللہ عافیت سے بدل دیں گے. یہ تیسرا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا. اور جب عافیت آ جائے گی تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ, ہمیں اللہ سے عافیت مانگو, اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تیسرا انعام دیں گے کام کے صحیح رخ سے کرنے کے نتیجے میں. اور چوتھا انعام اللہ جو دیں گے کام کرنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ مقام دعا تک پہنچا دیں گے.
اور دعا کی قبولیت تک پہنچا دیں گے. جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا اور یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گے. صحابہ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں ملک و مال فتح ہوا، بلکہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ محنت کے راستے سے مقام دعا تک پہنچ گئے. سارے صحابہ جو ہے وہ مستجاب الدعوات تھے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں بڑوں کے راستے سے ہمیں دیا ہے. اب ان سارے کاموں کے کرنے کے لیے ایک ترتیب ہے اور ایک نہج ہے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے. جو نہج ہے اور جو اس کی ترتیب ہے اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انجمن بنا کر کے کوئی کام شروع کیا گیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی کہ ایک رئیس گھرانہ یہ فاقے تک پہنچ گیا کہ گھر پر فاقہ ہے، بچے فاقے سے ہیں، ساتھی سارے فاقے سے ہے کہ گھر میں سوا اور گلڈر پر روزہ رکھا جا رہا ہے، اسی پر افطار ہو رہا ہے. جو نہج اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں دیا ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانی ہے. دنیا بنائی نہیں گئی ہے بلکہ دنیا کو اس کے لیے قربان کیا گیا ہے. اس کے پیچھے منو آنسو ہے، منو آنسو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن کے گھنٹوں گھنٹوں روتے رہتے تھے اور رات کے اکثر حصہ روتے رہتے تھے اور یہ شاعر پڑھتے رہتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، الہی میری یہ شب کیسی، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے. تو رات بھر اللہ کے سامنے رو رہے. منو آنسو ہے اس نہج کے پیچھے اور ہر ایک جز کے پیچھے منو آنسو ہے اللہ والوں کے، اور اسی کے ساتھ میں بہت بڑا اخلاص ہے اس کے پیچھے. جس اخلاص کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اخلاص ہوگا اس کے پیچھے، کہ جس اخلاص کے راستے سے ایک آدمی کے تڑپنے پر اللہ نے عالم میں کروڑوں انسانوں کو تڑپا دیا. اس آدمی کے اخلاص کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اخلاص کتنا بڑا ہوگا کہ جو دارالعلوم دیوبند کو بنایا، آج پوری دنیا میں جتنا علمی فیض پوری دنیا میں ہے اس کے پیچھے مولانا قاسم نانوتوی کا ہاتھ ہے. تو اخلاص کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم کو اس سے لگے گا. تو اس نہج کے پیچھے اور کام کی ساری ترتیب کے پیچھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات جانتے ہیں، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی بہت بڑی بڑی قربانیاں، بہت بڑا بڑا ان کا اخلاص اور ان کے بڑے بڑے آنسو، جن کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پوری امت میں اس طریقے سے چلایا کہ سارے اہل حق کام پر جمع ہو گئے. جو نہج ان بڑوں کے راستے سے ملا ہے اس میں سارے اہل حق، چاہے ان کا تعلق مدرسے سے ہو، چاہے خانقاہ سے ہو، چاہے سیاست کے ساتھ ہو، سارے اہل حق کام پر جمع ہو گئے. کسی کو کام سے کوئی اشکال نہیں، سارے لوگ کام کے لیے معاون ہیں، سارے لوگ کام کے لیے مؤید ہے اور سارے کے سارے کام کے لیے دعا گو ہے. ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے یہاں پر غلط لوگوں کی غلط نظر کام پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ اس کام کے بارے میں سوچنا چاہیے روکنے کے لیے. تو اس آدمی نے ایک جملہ کہا، ارے یہ بھوکے لوگ ہیں بیچارے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان سے اپنے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، ان سے کوئی نقصان نہیں، آپ بے فکر رہے. بس ایک جملہ انہوں نے کہا اور کام کو صدیوں تک کے لیے محفوظ کر دیا. تو اس طریقے سے سب مولانا حفظ الرحمان تھے جمعیت کے بڑے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کام میرا ہے، کوئی ان کو ٹچ نہ کرے. حالانکہ ان کا ایک چلہ نہیں لگا، 4 مہینہ نہیں لگا، لیکن ان کا بول اتنا بھاری ہے کہ کوئی جماعت کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میرے دوستو علماء ہیں، مشائخ ہیں اور ہمارے سارے کے سارے سیاست کے میدان کے لوگ ہیں، سارے کام کے لیے معاون بنے اور سارے کام کے لیے مؤید بنے. ان کی تائید کے راستے سے ہمارے کام جو ہے وہ پروان چڑھا اور ان کی دعاؤں کے راستے سے اللہ نے کام کو آگے بڑھایا. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو سارے کام کرنے والے پوری دنیا میں کام پر جمع ہو گئے. چاہے زبان مختلف تھی، رنگ مختلف تھا، وطن مختلف تھے، لیکن سارے کے سارے کام کے نہج پر جمع ہو گئے اس قربانی، اخلاص اور آنسوں کی برکت سے. کام کرنے والوں میں آپس میں کوئی توڑ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کام کی وجہ سے. بھلے نفسانیت کی وجہ سے آپس میں لڑے وہ بات الگ ہے، لیکن کام کے تعلق سے کبھی کام کرنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت نے کام پر اتنا اعتماد بڑھا دیا امت کے دلوں میں
کہ جہاں 3 دن کی جماعت نکلنا مشکل تھی وہاں سال 7 مہینے 4 مہینے اور 5 مہینے اور چلے کی ہزاروں جماعتیں نکلنا آسان ہو گیا. سنا ایک مرتبہ اپنے بڑوں سے کہ مراد آباد میں اجتماع ہوا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقریر کرنے والے آدمی, اور آخر میں 3 دن کی تشکیل ہوئی تو 3 دن کی جماعت نہیں بنی. ایک زمانہ وہ تھا, اور ایک زمانہ اللہ نے ہم کو یہ دیا کہ ہندوستان میں 13,000 جماعتیں سال میں 4 مہینے کی نکلتی ہے. ہر جماعت میں 12-15 آدمی ہوتے ہیں, اور 50-54,000 جماعتیں ہر سال چلے کی جماعتیں نکلتی ہے, اور ہر مہینے میں 75-80 ہزار جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا رواج پورا دنیا میں کام کر دیا. یہ اعتماد کی وجہ سے ہے کہ امت کے دلوں میں اللہ نے اعتماد زندہ کر دیا کام پر کہ یہ کام ہمارے اور ہماری نسلوں کے بنانے کا کام ہے. تو یہ ساری چیزیں آئندہ بھی جو ہے وہ امت میں اسی وقت میں چل سکے گی جب وہ نہج باقی رہے گا. اور پچھلے زمانے میں بھی ان بنیادوں کے قائم ہونے کی وجہ صرف نہج کا صحیح رہنا تھا کہ جس کی وجہ سے علماء اور حق جمع ہوئے کام پر, علماء میں اعتماد پیدا ہوا امت میں, اور کام کرنے والے کام پر جمع ہوئے. آئندہ بھی جو جمع ہو سکیں گے وہ انہی بنیادوں پر جمع ہو سکیں گے, اور کتنے اسی وقت میں ختم ہو سکیں گے جب کام ان نہج پر اور اس ترتیب پر کیا جائے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم خوش نصیب انسانوں میں سے بنائے کہ جن کے ہاتھوں یہ کام پروان چڑھے اور یہ پھلے اور پھولے, اور آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کے ہاتھ میں کام صحیح شکل میں پہنچے. اللہ ان بدنصیب انسانوں میں ہمیں نہ بنائے کہ جن کے ہاتھوں کام ویران ہو جائے, اور ہماری نسلوں کے ہاتھ میں کام کی صحیح شکل آنے کے بجائے صرف فرسودہ کوئی شکل آئے کہ جس سے ان کی زندگی بنے اور نہ ان کی آخرت بنے. اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارا شمار نہ فرمائے. اب میرے محترم دوستو, اس کام کی حفاظت کے لیے اور اس کام کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں زندہ کرنا اسی وقت میں ہو سکے گا جبکہ ہم میں کا ہر انسان محنت کی جس سطح پر ہے وہاں سے آگے بڑھے. اس لیے کہ آگے بڑھنا ہی حل ہے, بھلے تدریجی طور پر بڑھے. ہماری اس محنت میں حماس بھی نہیں ہے, جذبات میں آ کر کے آگے کود جاوے, فرمایا اس کی گنجائش نہیں ہے حماس کی. ایسا ہی سستی کی بھی گنجائش نہیں ہے. فرمایا سستی تو زندگی کی موت ہے. یہ زندہ آدمی ہے لیکن سست ہے, کام کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں. بلکہ ہماری اس محنت میں درمیانی چال ہے. علیکم بالقصد فإن القصد ابلغ. فرمایا درمیانی چال چلو, درمیانی چال چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ. اس لیے تدریجی طور پر اپنی اس محنت میں آگے بڑھنا. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں, جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھنے کی ہم یہ مجمع نیت کریں کہ بھائی ہم جہاں پر ہیں وہاں سے آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ میرے دوستو, ایک بچے کو ہم نے مدرسے میں داخل کیا یا اسکول میں داخل کیا, 10 سال تک وہ پہلی میں ہے. آپ بتاؤ کیا کہیں گے کہ بہت سمجھدار بچہ ہے, اپنی جگہ سے ہل کے نہیں دیتا. بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ پہلی میں ہے, آئندہ سال دوسری میں آنا چاہیے. ابھی دوسری میں آیا ہے تو تیسری میں آنا چاہیے. ہر سال ترقی ہونی چاہیے. ایسے ہی ہمارا یہ مجمع ایک مرتبہ 4 مہینہ لگا دیا, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اس کو دوبارہ سال 4 مہینہ لگانا, اس کی شکل یہ ہے کہ ہر سال 4 مہینہ لگائے. اگر ہر سال کسی وجہ سے آسانی نہیں ہوئی تو کم سے کم ایک سال چلہ لگائے, دوسرے سال 4 مہینہ لگائے. اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لے کر کے جائیں تاکہ زندگی میں اپنے ہاتھوں کام کرنے والا عملہ تیار ہو. آدمی بانجھ بن کر نہیں بننا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے اور ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا. تو یہ زندگی میں یہ بانجھ بنا ہے تبلیغ کا. جیسے عورت بانجھ ہوتی ہے نا, کہ زندگی بھر نکاح میں رہی اور ایک بھی بچہ نہیں پیدا ہوا. تو تبلیغی بانجھ پنا یہ ہے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے, ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا. یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے. اس لیے نیا عملہ ہمارے ہاتھوں بنانے کا راستہ یہ ہے کہ بھئی ایک مرتبہ 4 مہینہ اچھا لگایا, کام کو سمجھے سیکھے. اب ایک سال چلہ لگایا, دوسرے سال پھر 4 مہینہ لگایا. اپنے ساتھ نئے لوگوں کو 10-12 آدمیوں کو لے کر کے گئے اور ان کا اچھا وقت لگا کر کام کے بنا کر لے کر آئے. پھر اس کے بعد میں 1 سال چلہ لگایا, پھر 4 مہینہ لگایا. ایسا اگر آسان نہیں ہوا تو 2 سال چلہ لگائے, تیسرے سال 4 مہینہ لگا. 2 سال چلہ لگایا, تیسرے سال 4 مہینہ لگا. آخری درجے کی بات یہ ہے کہ بھئی 3 سال چلہ لگایا, چوتھے سال تو ہر پرانے آدمی کو 4 مہینہ لگانا. تو اس طریقے سے محنت کے اندر میں آگے بڑھنا. مہینے میں 3 دن لگاتے ہیں ہم, اس میں آگے بڑھنا.
کہ بھئی دوسری جماعت بنائی محنت کر کے، اس میں 3 دن ان کے ساتھ اور لگایا. جماعت آئی ہے ہماری مسجد کے اندر میں، اس کی نصرت میں 3 دن لگایا. ہمارے یہاں سے 10 دن کی طلبا کی جماعت نکل رہی ہے سال میں 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ اپنے چلے کے ساتھ 10 دن ان کے ساتھ میں لگائے. تو محنت کی جس شکل پر ہے ہم اس سے آگے بڑھنا. 2.5 گھنٹہ ہم لگا رہے ہیں، اب 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے پر آئے، 3 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے پر آئے. جب محنت میں آگے بڑھیں گے تو اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو سلوٹوں میں پورا کرے گا. آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ قربانی کے راستے سے جو دیں گے وہ اتنا دیں گے کہ صدیوں تک آپ اور آپ کی اولاد کھاتی کھلاتی رہے اور ختم ہو کر کے نہ. اب دیکھو صحابہ کو اللہ نے کتنا دیا اور کس راستے سے دیا، کہ بھائی دکان کے راستے سے دیا، فیکٹری کے راستے سے، کھیتی کے راستے سے. اللہ نے ان کو قربانی کے راستے سے دیا، اور اتنا دیا کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جتنا اللہ نے ان کو صرف 25 سال دین کی محنت کے نتیجے میں عطا فرمایا. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے جو مٹنے اور کھپنے کا ہے، اور اس سے 2 سال صدیق اکبر کا زمانہ، اور 2 سال سے کچھ زیادہ وہ کھپنے اور مٹنے کا زمانہ ہے. یعنی 25 سال مٹنے کا زمانہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کی اولاد کھاتی اور کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا. اس لیے شارٹ کٹ راستہ ہمارے اپنے سنبھلنے کا اور ہماری نسلوں کے سنبھلنے کا اور امت کے سنبھلنے کا وہ راستہ ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اور صحابہ کو چھوڑا ہے. اس لیے میرے دوستوں تدریجی طور پر آگے بڑھنا. جب آگے بڑھیں گے تو یہ آگے بڑھنا دوسرے لوگوں کے بھی کام میں لگنے کا ذریعہ بنے گا اور ہماری بھی ترقی کا ذریعہ بنے گا. اور جب ہم ترقی کے رخ پر ہوں گے تو طبیعت روز ہماری کام پر چلتی رہے گی. اب اس کے لیے آپ حضرات یہ بتاؤ جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب آگے بڑھنے کی کیا شکل ہے اس کو آج کی اس مجلس میں طے کرو کہ بھئی ہم انشاءاللہ آگے بڑھنے کی یہ شکل کریں گے کہ بھئی 4 مہینہ ہمارا لگا تھا، بہت سال ہو گئے، اب دوبارہ 4 مہینہ لگائیں گے اور اپنے ساتھ جماعت بنائیں گے. ہر سال 4 مہینہ لگا رہے ہیں، مشورہ ہو جائے گا بیرون لگانے کا تو ہمارے ساتھ بیرون کی جماعت بنائیں گے، یا جو بھی تقاضا ہوگا اس تقاضے پر ہم اپنے آپ کو چلائیں گے. اس کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. سید مکرم علی 21 فروری 2019 کو انشاءاللہ سارا مکرم 21 فروری 2019 کو سارا ضلع مسئلات کے بعد روزانہ نہیں چلا 2.5-3-4 گھنٹے